بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ مطففین کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 22 سے لے کر 29 تک کی ترجمہ، تفسیر اور ترکیب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ انا یقینی بات ہے، ابرار نیک لوگ، لام البتہ، فی میں نعیم نعمتوں میں، علا پر ارائک مسہریاں یا صوفے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تعریفو تو پہچان لے گا، فی میں وجوہ چہرے، ہم ان کے، نظرہ تازگی، نعیم نعمتوں کی، یسقونا وہ پلائے جائیں گے، من سے رحیق خالص شراب، مختوم جس کی مہر لگی ہوگی، ختامہ ختام مہر ہو اس کی، مسک مشک ہے، واو اور فی میں، ذالک اس، فلیتنافس چاہیے کہ حرص کریں لالچ کریں، المتنافسون لالچ کرنے والے، واو اور مزاج ملاوٹ، ہو اس شراب کی، من سے تسنیم تسنیم، عین چشمہ، یشربو پئیں گے، باسات ہاں اس چشمے سے، المقربون مقرب لوگ۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ یقینی بات ہے کہ نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچان لے گا ان کے چہرے میں نعمتوں کی تازگی کو، ان کو پلایا جائے گا ایسی شراب سے جس پر مہر لگی ہوگی، اور اس شراب کی مہر مشک سے ہوگی، اور چاہیے کہ لالچ کرنے والے اس میں لالچ کریں، اور اس شراب کی ملاوٹ تسنیم چشمے سے ہوگی، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ عبارت اور ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، ارائک، یہ جمع ہے اریکہ کی، آراستہ اور مزین تخت جس کے چاروں طرف پردے لٹکائے جاتے ہیں، جس میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اردو میں جسے مسحری کہتے ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع معلوم سے۔ عرف یعرف اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ وجوہ یہ جمع ہے وجہ کی، چہرے کو کہا جاتا ہے۔ نظرہ یہ تر و تازگی کو، رونق کو کہا جاتا ہے، اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے، ناظرہ ینظرو، اور اسی طریقے سے کارومہ بھی آتا ہے، ناظورہ ینظرو، اور ناصرہ بھی آتا ہے، ناظرہ ینظرو۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، یسقونا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، سقا یسقی، یہ جو یسقونا ہے یہ اصل میں تھا یسقیون تھا، اس کے بعد پھر کالا والا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا یسقاونا، یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر التقاء ساکنین سے الف کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا یسقونا۔ رحیق خالص شراب کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مختوم، مختوم یہ ختام سے ہے، ختام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے مہر لگائی جائے، یاد ہے نا ختام، یہ وہی ہے۔ باقی اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، ختم یختم، اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے اوپر مہر لگائی گئی ہو۔ آگے لفظ دیکھیں، فلیتنافس، تنافس یتنافس تنافسن، باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حرص کرنا، لالچ کرنا، آرزو کرنا، اور اسی سے یہ امر غائب کا صیغہ ہے۔ المتنافسون اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے ہے مزاج، مزاج ملاوٹ کو کہا جاتا ہے۔ تسنیم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ تسنیم اسی سے سنام بھی ہے، سنام اونٹ کی کوہان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ انا حرف مشبہ بالفعل، الابرار بنے گا اس کا انا کا اسم، لام تاکید کا، فی حرف جر نئی مجرور، چار مجرور مل کر یہ کائنون شبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو کائنون شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ یہ جو ہے علی الارائک ینظرون، اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب اس کو الگ جملہ بنائیں، وہ بہت آسان ہے۔ علی حرف جر، ارائک مجرور، جار مجرور مل کر ینظرون فعل کے متعلق، ینظرون فعل، واو فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کائنون میں جو ہم ضمیر فاعل تھی اس کو آپ بنائیں ذوالحال، اور یہ جو پورا جملہ ہے علی الارائک ینظرون، علی الارائک یہ بن جائے گا ینظرون کے متعلق، ینظرون فعل فاعل متعلق مل کر پھر یہ ذوالحال سے ہوگا حال واقعہ۔ تو کائنون شبہ فعل
ذوالحال حال مل کر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ جملہ ہو کر ان کی خبر ہوگی۔ تو دونوں طریقوں سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں۔ آگے بہت آسان ہے۔ تعریف یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، فی حرف جر، وجوہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تعریف فعل کے متعلق ہے، نظرہ مضاف، نعیم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر تعریف کا مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں یسکون فعل مجہول ہے، اس میں واو ضمیر نائب فاعل ہے، من حرف جر، رحیق موصوف۔ اس کی دو صفات ہیں، ایک صفت تو یہ مختوم صفت اول، اور دوسرا یہ ہے پورا جملہ۔ کیسے؟ ختام مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، مسک بنے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رحیق کی صفت ثانی۔ رحیق موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی یسکون فعل مجہول کے متعلق ہے، یسکون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، وعرفت فی حرف جر ذالک مجرور، جار مجرور مل کر لیتنافس فعل کے متعلق ہے، لیتنافس فعل، المتنافسون اس کا فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، وعرفت مزاج مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، من حرف جر تسنیم مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ یہ جو آگے والی آیت ہے این یشرب بہ المقربون، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ یہ جو تسنیم ہے اس کو آپ نے پہلے بنانا ہے ذوالحال، یہ ذوالحال، عین بنے گا موصوف، یشربو فعل، بہا جار مجرور مل کر اس یشربو فعل کے متعلق ہے، المقربون اس یشربو کا فاعل ہے، یشربو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس عین موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ حال واقع ہوگا تسنیم سے، تسنیم ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر قائن شبہ فعل کے متعلق۔ عبارت ترجمہ لغوی سروی تحقیق اور ترکیب ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی ہے دیکھیں، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اعمال صالحہ کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھا، اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، ان کا انجام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا کریں گے۔ اب جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی نعمتیں جنتیوں کو عطا کریں گے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال اور تصور تک بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی دائمی نعمتیں عطا کریں گے، اس میں باغات ہوں گے، اس میں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، حوریں ہوں گی وغیرہ ذالکا۔ علی الارائک ینظرون، پھر یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ ان کو تخت بادشاہت کے اوپر بٹھایا جائے گا، یہ ایسا تخت ہوگا جو معمولی تخت نہیں ہوگا بلکہ ہیرے جواہرات سے مزین ہوگا، اور اس کے ارد گرد ریشم کے پردے لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کو باہر سے اس تخت کے اوپر بیٹھا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن یہ اندر بیٹھ کر باہر کی ہر چیز دیکھیں گے۔ تو باہر کی ہر چیز دیکھیں گے، اب دیکھیں گے کیا چیز؟ اب دیکھیں یہ جو ینظرون ہے نا، دیکھیں گے، یہ ایسا فعل ہے اس کے لیے مفعول ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مفعول بنتی ہے، لیکن یہاں پہ مفعول ذکر نہیں کیا ہے، مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مفعول کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جنتی ان مسحریوں کے اوپر بیٹھ کے، تخت پر بیٹھ کے جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ دوسرے اس میں قول یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ جنتی ان مسحریوں کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ مختلف اقوال ہیں۔ اگلے دیکھیں، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ان جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان جنتیوں کے چہروں میں جو جنت کی نعمتوں کی تازگی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی۔ دیکھیں، جو آدمی خوشحال ہو اس کی خوشحالی چھپی نہیں رہتی ہے، اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی خوشحال ہے، اس کو کھانا پینا اچھا میسر ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی اور فکر نہیں ہے، یہ ناز و نعمت کے اندر پلا بڑھا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص بدحال ہو اس کی بدحالی بھی چھپی نہیں رہتی ہے، اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی آزمائش اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ تو جنتی جو ہیں، جنتیوں کو جنت کے اندر ایسی نعمتیں ملیں گی کہ کوئی شخص اگر ان کو دیکھے گا تو ان کی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے اثار ان کے چہرے پر، ان کی شکل و صورت کے اوپر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ یہ بندہ کسی بدحالی کا شکار نہیں ہے بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے کی نعمتوں کے اندر پل رہا ہے۔ اگلے دیکھیں، یسقون من رحیق مختوم، پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بھی عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص شراب پلائیں گے۔ اب یہ شراب ایسی ہے جو دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ اب دنیا کی جو شراب ہے اس میں تلخی ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس سے پھر انسان کے جو حواس ہیں وہ معطل ہوتے ہیں،
انسان کو بے ہوشی اور غشی طاری ہوتی ہے، انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جنت کی شراب کے اندر ان میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ تو اس میں تلخی ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ بے ہوشی ہوگی، اور نہ ہی اس سے انسان کی عقل مغلوب ہوگی، بلکہ اس سے سرور اور لطف انتہا درجے کا حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ختامہ مسک، اور وہ جو شراب ہے وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس کی جو مہر ہے وہ مشک سے لگی ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مشک سے اس کو مہر لگا کے اس کو بند کر دیا جائے گا، تو جو اس مشک کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر سرایت کر جائے گی، جس کی وجہ سے جو شراب ہے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جو مشک ہے اس مشک کے اندر گرمی ہوتی ہے، اس گرمی کی وجہ سے وہ جلدی ہضم بھی ہو جائے گی۔ بعض مفسرین ختامہ مسک اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ جو شراب ہے اس کا اختتام مشک سے ہوگا، یعنی جب جنتی شراب پی لیں گے تو شراب پینے کے بعد ان کو کوئی خوشبودار چیز دی جائے گی کھانے کے لیے، جو ان کے منہ میں خوشبو پیدا کر دے گی۔ جس طرح کھانے کے بعد انسان کو الائچی یا پان دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جنتی جب یہ شراب پئیں گے تو پھر آخر میں ان کو ایک کوئی میٹھی چیز دی جائے گی جس سے مشک جیسی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ آگے دیکھیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں لالچ کرنے والوں کو لالچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو لالچی ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا لالچی ہوتا ہے، آج اس نے 1 لاکھ روپے کما لیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے دن میں 2 لاکھ روپے کماؤں، اس سے اگلے دن میں 3 لاکھ روپے کماؤں، ایک جائیداد بنا لی ہے تو دوسری جائیداد بناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوشش کرنی چاہیے، جو حرص اور لالچ کرنی چاہیے، وہ دنیا کمانے کے اندر، دنیا بسانے کے اندر نہیں، بلکہ جنت کی جو دائمی نعمتیں جس کا تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے آپ نے، اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نفل پڑھے، اگر وہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لالچ کر کے وہ 2 4 پارے تلاوت کرے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نیکی تقوی میں آگے بڑھ رہا ہے تو یہ لالچ اور حرص کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، تو اس کام کے اندر لالچ کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور جو جنتی لوگ ہیں ان کو جو شراب پلائی جائے گی اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شراب ہے اس کے اندر پانی ملا کر دیا جاتا ہے، لیکن جو جنت کی شراب ہے اس میں پانی نہیں ملا کر دیا جائے گا بلکہ تسنیم ملا کر دیا جائے گا۔ اب یہ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک انتہائی اعلیٰ اور قیمتی اور میٹھا چشمہ ہے جس کا پانی ملا کر اس شراب کے اندر مکس کر کے پھر شراب کو دیا جائے گا۔ اب تسنیم کا معنی کیا ہے؟ تسنیم کے معنی کے بارے میں آپ تفسیری اقوال دیکھ لیں۔ ایک تفسیری قول یہ ہے بلندی، یعنی یہ ایک چشمہ ہوگا جو انتہائی بلندی اور اوپر ہوگا، وہاں سے اس کا پانی آ رہا ہوگا۔ بعض مفسرین اس کی ایک وجہ تسنیم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی ہے جو جنتیوں کے اوپر گرے گا، جس سے جنتیوں کے جو برتن وغیرہ ہیں وہ بھر جائیں گے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انتہائی میٹھا اور لذیذ اور قیمتی پانی کا چشمہ ہوگا جو جنتی لوگ اس کو شراب کے اندر ملا کر پھر وہ والی شراب پیا کریں گے۔